اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام کی مدد۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند عالم کی ایک بہت بڑے احسان کی صورت ہمارے سامنے شروع ہوا چاہتی ہے، جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ اس رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتوں میں ہم آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لا رہے ہیں، اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا فوکس ہے یا جس پہ ہم مسلسل ممبر پہ ہر فورم پہ بات کرتے ہیں، وہ فرزند مصطفیٰ سرکار امام مہدی علیہ السلام مجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات گرامی قدر ہے۔ قرآن کی مشعل کو لے کے ہم اس راستے پہ سفر کرنے کی کوشش کریں گے جو یقیناً اس حقیقت تک لے کے جائے گی ہم سب کو، جس حقیقت کے بغیر ہماری موت جاہلیت کی موت ہے۔ اسی ضمن میں جو آج پہلی آیت آپ کے سامنے ہم گفتگو کرنے لگے ہیں قرآن حکیم کی، وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور مشہور و معروف آیت ہے، اور ماشاءاللہ ان گنت زبانوں نے اسے ان گنت دفعہ تلاوت کیا ہوگا، لیکن آج جس کو المہدی فی القرآن کے موضوع کو سامنے رکھ کے آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے۔ لیکن یہ بھی اچھی بات ہے، ثواب ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرأت کے ساتھ حفظ کیا جائے، بہت اچھی بات ہے۔ جس طرح ہم پڑھ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اچھی بات ہے، لیکن چونکہ ہم مکمل طور پہ عربی پہ عبور نہیں رکھتے، ہماری زبان عربی نہیں، ہماری زبان اردو ہے، تو اسی ضمن میں ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمے کے ساتھ جب اس پہ روشنی ڈالیں گے تو ہمارے سامنے بہت سارے اسرار کھلیں گے۔ خداوند عالم مالک مطلق نے، پروردگار دو عالم نے مخلوق کے لیے رہتی دنیا تک، قیامت تک ہر خشک و تر کو اس میں واضح فرمایا، اور قرآن کی تفسیر کرنے والے ہستیاں جن کی زبان مقدس لسان النب بن کے ہم سب کی ہدایت کے لیے اس صامت قرآن کو ناطق بن کر جس طرح واضح فرماتی رہیں، اس میں وہ ان کا جو خوبصورت اظہار ہے اس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو آج پہلی آیت آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں، چونکہ آغاز رمضان ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیلی گفتگو آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ تو آج ہم جو آیت آپ کے سامنے رکھنے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، بڑی مشہور و معروف آیت، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں سے۔ اس میں پروردگار عالم جو فرمانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہدایت ہے متقین کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات، کتنے خوبصورت انداز میں خداوند عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم سب پہ واضح فرمائی، متقین کے لیے ہدایت۔ اب متقین کے لیے لفظ متقی پہ غور کرنا بڑا ضروری ہے، اور متقی کے لیے یقیناً ہمارے سامنے جو ہستی روز روشن کی طرح واضح ہے، وہ امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی قدر ہے، چونکہ وہ امام متقیوں کے ہیں، اور قرآن یہاں ہدایت بھی متقین کے لیے کہہ رہے۔ تو متقین کے لیے ہدایت، مگر ان کی شرط کیا ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، غیب سے مراد جو ہماری بصارت سے دور، ہماری سماعت سے دور، یقیناً جو ان چیزوں سے دور ہو وہ غیب کہلاتی ہے۔ تو یہاں قرآن میں خداوند عالم کیا فرما رہے ہیں؟ ہدایت متقین کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے میں یہ نابع المودت سے حافظ سلیمان قندوزی صاحب نے جو خوبصورت اس پہ گفتگو کی ہے، میں وہ آپ کے خدمت میں پیش کروں۔ جندل بن جنادہ ان کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع ملا۔ سرکار کی خدمت اقدس میں جب ہم پہنچے تو چند سوال پوچھے انہوں نے سرکار سے۔ سرکار نے جب ان کے تسلی بخش جواب عطا فرمائے تو ساتھ ہی انہوں نے سرکار سے ان کے اوصیاء کے بارے میں پوچھا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 11 اور پھر 12ویں کا خصوصی طور پہ تذکرہ فرمایا جو مہدی ہوں گے اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، وہ زمانے کی نگاہوں سے غائب رہیں گے، پھر وہ جب ظاہر ہوں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادوں میں سے اس شہزادے کی تعریف فرمائی۔ سرکار نے فرمایا توبہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی غیبت پر صبر سے رہیں گے، نہ صرف وہ لوگ ان کی غیبت پر صبر سے رہیں گے بلکہ ان کی محبت پر بھی قائم رہیں گے۔ تو ان کے لیے فرمایا کہ یہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ تو معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، میں اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں مختصر سی گزارش یہ پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلے ہی دن اور پہلے ہی ہماری نشست میں، ہمارے اس پروگرام میں اس کے توسط سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں ایک چیز کا پتہ نہیں ہوتا، ہوگا کیا، پھر جو ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوگا، تو اس وقت کیا ہوگا۔ اب یہ اتنی خوبصورت آیت اور اس کی خوبصورت آیت کا خوبصورت ترجمہ، اور پھر حافظ صاحب نے جس خوبصورت انداز سے اس کی تشریح کی ہے، اتنی کمال بات لکھنے کے بعد تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے۔ یہ پرچہ آؤٹ ہونے کی دلیل ہے کہ فرمایا گیا ہدایت ہے متقین کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ پہلی ابتدائی شرائط میں سے، متقین کی ابتدائی شرائط میں سے یہ شرط ہے غیب پر ایمان رکھنا۔ پھر میں یہاں ایک جملہ جو اکثر میں ممبر پہ عرض کرتا رہتا ہوں مسلمانان عالم کی خدمت میں، وہ یہی جملہ ہوتا ہے کہ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ تو آئیے معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، اللہ نے جتنے خوبصورت انداز میں اشارتاً اپنے حبیب کی زبان سے متقین کی تعریف اتنی خوبصورت کہی جو غیب پہ ایمان رکھتے، اور سرکار نے اس غیب کے بارے میں پہلے نشاندہی فرما دی، وہ لوگوں کی نظروں سے غیب ہوں گے، وہ جو ہوں گے، مگر توبہ ہے ان کے لیے جو ثابت قدم رہیں گے، صبر کے ساتھ رہیں گے اور ان سے محبت میں ثابت قدم رہیں گے۔ تو یقیناً نہ صرف پرچہ آؤٹ ہو گیا بلکہ ایک اور کمال بات بھی ہمارے سامنے آئی، جن کے متقین یعنی غیب پر ایمان رکھنے والے اتنی تعریف اللہ قرآن میں کر دے، تو پھر امام المتقین کے بیٹے یعنی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کا مقام کیا ہوگا۔ تو معزز سامعین، رمضان کی ان خوبصورت ساعتوں میں آپ جو چونکہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، تو ہم چاہتے ہیں اللہ کی اس عبادت میں ہم قرآن کو لے کے تھوڑا سا آپ کا ٹائم لیا کریں، تاکہ تھوڑی تھوڑی چیز آپ کے ذہن تک آتی رہے اور آپ کی توجہ بڑھتی رہے، اور یقیناً اس کا جو صلہ ہمیں خداوند عالم دے، آپ کو یا ہمیں، تو ہم خداوند عالم سے اس رمضان میں ان سے یہی صلہ مانگتے ہیں۔ خداوند عالم چاہے ہماری سحری، چاہے ہماری عبادات نماز پنجگانہ ہو یا نماز شب ہو یا افطاری ہو، یا ہماری سانسیں لینے جو کہ رمضان میں بہت زیادہ ثواب ہے، اس سب عبادات کا نتیجہ صرف اور صرف فرزند مصطفیٰ کے ظہور کی صورت میں ہم سب مسلمانوں کو دکھا۔ وہ خوبصورت دور دکھا جب وہ غیب ظاہر ہو جائے اور مسلمانوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور اللہ کے دین کا کلی نفاذ ہو جائے، امن ہو، محبت ہو، بھائی چارہ ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، خداوند عالم آپ سب کے حامی و ناصر ہوں، امام زمان کی نگاہ و پناہ میں رہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرجہم۔